بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویولوجسٹ ہوں اینڈ آئی ایم اے مائکرو سرجن فار سب فرٹیلیٹی. ڈی این اے فریگمنٹیشن ان سپرمز کی یہ تیسری ویڈیو ہے جس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن ایک ایسا سچویشن ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے جراثیم غیر فعال ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پریگننسی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پریگننسی کے مکمل ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. اب بائی ڈیفینیشن جیسے پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر جراثیم کا یعنی سپرمز کا ڈی این اے ٹوٹ جائے، ناقص ہو جائے یا غیر فعال ہو جائے، ڈس فنکشنل ہو جائے، تو اس کو فریگمنٹڈ ڈی این اے والے سپرمز کہا جاتا ہے یا سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن کہا جاتا ہے. اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت بریفلی، بہت مختصر انداز میں ان کی کچھ وجوہات بتاؤں گا اور پھر ان سے بچاؤ کے طریقے بتاؤں گا. جو سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن ہے، جب یہ ایک دفعہ جراثیم میں ڈی این اے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وہاں برقرار رہتا ہے، کیونکہ جراثیم میں خود اپنے ڈی این اے کو ریپیئر کرنے کی ویسی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، کیونکہ ایک وجہ وہاں موجود ہوتی ہے جو اس کو توڑ رہی ہوتی ہے. تو دوسری طرف جراثیم خود اس ڈی این اے کو خود ریپیئر نہیں کر پاتے. اس وجہ سے یہ ڈی این اے ٹوٹا ہوا پرسسٹ کرتا ہے، برقرار رہتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ویریکوسیل ہے. ویریکوسیل بلکہ اس کی سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ بدنام وجہ ہے یا نٹوریس وجہ ہے. کیوں؟ اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بھی دیگر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ویریکوسیل جو ہے یہ ٹمپریچر کو بڑھاتی ہے، پریشر کو بڑھاتی ہے. اس دباؤ اور ٹمپریچر کی وجہ سے سپرم کا ڈی این اے ٹوٹ جاتا ہے، جس میں آکسیڈیٹیو سٹریس میں نے ایک بتایا تھا آپ کو کہ آکسیجن سپیشیز پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گولی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور وہ جراثیم کی پروڈکشن میں ڈی این اے کا ٹوٹنا جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے کہ اس میں ڈی این اے ٹوٹ جاتا ہے اس کا. تو یہ ویریکوسیل ہے. ویریکوسیل کے بعد جو دوسری بڑی وجہ ہے ڈی این اے ٹوٹنے کی، ڈی این اے فریگمنٹیشن کی، وہ سگریٹ اسموکنگ ہے. اسموکنگ یا تمباکو کا استعمال، پان کے اندر یا منہ کے اندر جو تمباکو رکھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب اس کی تحقیق سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جراثیم کے ڈی این اے اور جراثیم کی حرکت کے اوپر اور اس کی مارفالوجی کے اوپر سگریٹ اسموکنگ بہت برے اثرات مرتب کرتی ہے. تیسری اس کی اہم ترین چیز جو ہے وہ شراب کا پینا ہے، الکوہل اور الکوہل کی پروڈکٹس ہیں. الکوہل جو ہے یہ جن پیشنٹس میں جو ریگولر شراب پیتے ہیں، الکوہل لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر جب ان کے بلڈ ان کے سیمن ٹیسٹ کیے گئے، کیونکہ ان میں انفرٹیلیٹی سب فرٹیلیٹی زیادہ تھی، سیمن ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے جو سپرمز کے جو ڈی این اے وہ ٹوٹے ہوئے ملے. تو یہ اس کی تیسری مستند وجہ ہے. اس کے علاوہ چوتھی وجوہات کے اندر کچھ خاص ادویات آتی ہیں جو آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ان میں کچھ ہوتی ہیں جو کہ برین کو جگائے رکھتی ہیں، ان کو سٹیمولنٹس کہتے ہیں. دوسری والی ہوتی ہیں جو بریل کو کی ایکٹیویٹی کو لو کرتی ہیں، جن کو ڈپریسنٹس کہتے ہیں. یہ دو ادویات ہیں جو کہ اس میں اینٹی سائیکوٹکس بھی آتی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس بھی آتی ہیں اور بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ کوکین، نشہ آور ادویات. کوکین آج کل بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے لوگوں کے اندر، نوجوان نسل میں اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، وہ آئس ہے. اس کے علاوہ ہیروئن، چرس اور افیون، یہ ساری چیزیں جراثیم کے اوپر برے اثرات مرتب کرتی ہیں کہ ان کے ڈی این ایز کو توڑ دیتی ہیں. پانچویں چیز جو موٹاپا ہے، موٹاپا کو اب ہم شامل کرتے ہیں میٹابولک سنڈروم کے اندر. یہ ایک گروپ آف سمٹمز ہیں، علامات ہیں کچھ، جس میں کچھ لوگوں کا موٹاپا زیادہ ہوتا ہے، کچھ میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کچھ میں ان کنٹرولڈ شوگر ہوتی ہے، ان کنٹرولڈ ان کے جسم کے اندر ان کا چربی کی مقدار ہوتی ہے، اس کو لپڈ پروفائل ڈی ارینجمنٹ کہتے ہیں. تو یہ تین چار چیزیں مل کے یہ بناتی ہیں میٹابولک سنڈروم. اس کے اندر بھی جراثیم میں ڈی این اے کے ٹوٹنے کے ہمیں شواہد ملے.
اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کنٹرول ڈائبٹیز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میٹابولک سنڈروم کے اندر شوگر کنٹرول نہیں رہتی، یہ ڈی این اے توڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی عمر میں بھی یہ پرابلم بڑھتی ہے، جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے جراثیم میں ڈی این اے کی پروڈکشن اس حساب سے نہیں ہوتی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ڈی این اے ٹوٹ جائے تو وہ خود سے ریپیئر نہیں ہوتا بنا باہر کی دوائی کے یا کچھ ایسی چیزوں کے۔ اس کے علاوہ شدید بخار، بہت ہائی گریڈ بخار بہت عرصے تک رہے، اس سے سپرمز میں کافی پرابلم آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ایک مشہور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جراثیم بنانے کی فیکٹریاں یعنی ٹیسٹیز کے اندر آپ کی سوجن ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، تو اس انفیکشن کی وجہ سے جراثیم کی پروڈکشن اور جراثیم کی کوالٹی ان ٹرمز آف ڈی این اے فریگمنٹیشن بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمپل انفیکشنز بھی ہوتی ہیں، یہ اسپیشل انفیکشنز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جینیٹل ٹریک انفیکشن، جس میں جنسی عمل کے نتیجے میں، جن کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کہتے ہیں، جس میں ان پروٹیکٹڈ سیکس کرنے سے اگر آپ کے وائف میں یا جو بھی آپ سو کالڈ یو کین سے آج کل ٹرم ہے پارٹنرز میں، اس کے اندر اگر وہاں سے آپ کو جراثیم لگ جائیں تو وہ پورے آپ کے جینیٹل ٹریک کے اندر یعنی گولیوں میں اور پروسٹیٹ گلینڈ میں اور ایک اور سیمینل ویزیکل گلینڈز ہوتے ہیں، ان سب کے اندر سوجن کر دیتے ہیں اور بے انتہا انفیکشن اور پی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جراثیم کی کوالٹی بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انفیکشن کی ایک اور طرز ہے جو پاکستان میں ابھی بھی ہے لوگوں کو، اس کو کہتے ہیں گولیوں کی ٹی بی، جینیٹو یورینری، بلکہ اس میں ہم کہیں گے جینیٹل ٹیوبرکلوسس، اس میں سب سے زیادہ گولیوں کی ٹی بی آتی ہے، اس کے لیے بہت لمبی دوائی کھانی پڑتی ہے، وہ بھی متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دو نئی چیزیں جو ڈسکور ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور بے شمار پیسٹی سائڈ کا استعمال، یہ بھی جراثیم کے اوپر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اور چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ کچھ جس میں ہیوی میٹلز ہیں، جیسے کشتے ہوتے ہیں جو کسی انٹرینڈ حکیم نے بنائے ہوں، اس کے اندر ہیوی میٹلز، لیڈ ہوتا ہے، مرکری ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بڑا خراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کینسر کے لیے ریڈیشنز لگتی ہیں، جو کینسر کی کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی جراثیم کی مقدار، جراثیم کی مورفولوجی اور ان کا ڈی این اے بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مسلسل گرم موسم، یہ بھی سپرمز کے ڈی این اے کو توڑ دیتا ہے۔ غیر متوازن غذا، غیر مناسب نیند اور گولی میں چوٹ کا لگ جانا، یہ کچھ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کہ سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو بالکل 1 منٹ کے اندر میں اس کے ریزنز بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن ہر مریض کو کرانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صرف ڈاکٹر کی ایڈوائز کے ساتھ آپ دیکھیں، اپنا سیمن انالیسس کروائیں اور اپنے مستند ڈاکٹر سے ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتائے۔ اگر وہ آپ کو بولے کہ آپ کو ڈی این اے فریگمنٹیشن کی ضرورت ہے، تب آپ نے ڈی این اے فریگمنٹیشن کی طرف جانا ہے۔ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ڈی این اے فریگمنٹیشن انڈیکس کہتے ہیں، سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن انڈیکس، اس کی ایک خاص رینج ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈی این اے فریگمنٹیشن ہے یہ 30 سے 40 ہزار کا ٹیسٹ ہے، تو غیر ضروری ٹیسٹ کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا۔ تو یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل چیزیں، کیونکہ فریگمنٹڈ ڈی این اے جو ہے، اب یہ کیوں ضروری ہے کہ فریگمنٹڈ ڈی این اے کا نالج ہونا ضروری ہے، پتہ ہونا ضروری ہے ڈاکٹر کو، آپ کے فزیشین کو بھی، کیونکہ جتنا ٹوٹا ہوا ڈی این اے ہوگا اتنی فرٹیلائزیشن کم ہوگی، اتنی ایمبریو جو بچہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کم ہوگی، اتنی ہی جو آپ کی پریگنینسی کو مینٹین رکھنا ہے وہ مشکل ہوئے گا۔ تو بس فیو ورڈز میں آپ کو اس کی پریونشنز بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے سپرم کے ڈی این ایز ٹھیک رہیں، وہ مناسب غذا کھائیں، سادہ غذا استعمال کریں، اچھا لائف سٹائل رکھیں، اچھے ماحول کے اندر اپنی زندگی بسر کریں، مناسب نیند لیں، سگریٹ اور الکوہل اس کی وہ پرہیز کریں، اپنا موٹاپا ہے اس کو وہ کم کریں، گولیوں کے اندر کوئی چوٹ سوجن لگتی ہے اس کی فوراً سے پہلے اپنا علاج کرائیں، کیونکہ ہیلدی ڈی این اے سپرم کا اس چیز کی گارنٹی اور ثبوت ہے کہ آپ کے چانسز آف پریگننسی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کمپلیکس ٹاپک کو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ بڑا سمپل انداز میں آپ کو پیش کروں۔ تو مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم اگلی
نیکسٹ معلومات لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. والسلام.